من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الفجر ہے، مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 30 آیتیں ہیں، اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ فجر، اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلی 14 آیات میں اللہ رب العزت نے 3 سرکش قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا، اور پھر اس کے بعد 6 آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی آزمائش کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اس سے نعمتوں کو چھین کر آزماتے ہیں۔ اور اس سورت کی آخر کی 10 آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے، 2 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو نیک بخت ہوگی، خوش بخت ہوگی، کامیاب ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو ناکام اور نامراد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی 4 آیات میں 4 قسمیں کھائی ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ کسی بات کو فرمانے کے لیے یا کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ بے انتہا بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کسی مضمون کی اہمیت کو اور اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھا کر جب فرماتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس مضمون کو اپنے ذہن میں خوب اچھی طرح سے بیٹھا لے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی مضمون کے بارے میں قسم کھا کر فرماتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس قسم سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد صبح کا وقت بھی ہے اور فجر سے مراد نماز فجر کا وقت بھی ہے۔ اللہ رب العزت فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑے اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دن کی ابتدا نماز فجر سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور تلاوت کلام اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ فجر کا وقت ایسا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے ہر روز کا ایک انقلابی دن ہے کہ جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، دن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فجر کی قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ یعنی جس مہینے میں قربانی ہوتی ہے اور سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کے ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں وہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں لیال فرمایا یعنی رات کا ذکر فرمایا، چونکہ قمری تاریخ میں اور قمری کیلنڈر میں جو تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے، یعنی غروب آفتاب ہی سے
تاریخ بدل جاتی ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے رات کا ذکر فرما کر دن مراد لیا ہے، اور اس رات کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس میں ایک دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس 10 دنوں میں، اس 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت گویا کہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے فجر کی قسم کھائی اور پھر ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں جوڑے کو، اور طاق کہتے ہیں ایک کو، مفرد کو۔ اللہ رب العزت نے جوڑے کی قسم کھائی اور پھر طاق کی قسم کھائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جوڑے سے مراد مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جنوں کا جوڑا بنایا، انسانوں کا جوڑا بنایا، اور بعض چیزیں ہیں کہ اس کی ضد اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو جوڑے کی شکل میں موجود ہے، کہ رات ہے تو دن ہے، اور اسی طریقے سے خوشی ہے تو غم ہے، آرام ہے تو مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور اللہ رب العزت خود وطر ہے، تنہا ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ حیوانات میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، چاہے وہ جاندار میں سے ہوں، چاہے غیر جاندار میں سے ہوں، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ اور والشفع کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی قسم کھا رہے ہیں، تو ساری چیزیں جوڑا ہے، اور اللہ رب العزت ایک ہیں، تنہا ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی تھی، آج سائنس نے اس کو ثابت کر دیا کہ ہر چیز کا جوڑا دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے طاق کی اور جفت کی قسم کھائی، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، یعنی رات آتی ہے اور پھر جانے لگتی ہے، یعنی رات چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کفر اور باطل یہ اندھیرا ہے، اور جیسے رات ختم ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، اور دن کا اجالا اور دن کی روشنی آتی ہے، ایسے ہی یہ کفر اور باطل یہ مٹنے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ اندھیرا ختم ہوگا۔ اس آیت میں قسم کھا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سارے اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ ظلم اور باطل سے اور کفر اور شرک سے گھبرائے نہیں، یہ رات کی تاریکی اور اندھیرے کی طرح ہے، کہ جیسے رات ختم ہوتی ہے، دن کا اجالا اور دن کی روشنی آتی ہے، ایسے ہی یہ باطل ختم ہوگا اور کفر اور شرک یہ ختم ہوں گے، اور اسلام اور ایمان کی روشنی دنیا کے اندر آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 قسمیں کھا کر آگے فرمایا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے، کیا یہ قسمیں عقل والوں کے لیے یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ حجر کے معنی ہوتے ہیں عقل کے، اصل میں حجر کے اصل معنی ہوتے ہیں روکنے والے کے، اور عقل انسان کو برائی سے روکتی ہے، بیوقوفی کی باتوں سے روکتی ہے، اور تکلیف دہ چیزوں سے روکتی ہے۔ عقل اشارہ کرتی ہے، اسے روکتی ہے کہ یہ چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، اس لیے حجر کے معنی عقل کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، کیا عقل والوں کے لیے یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے،
اور عقل عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہدایت کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قسم دے کر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں صرف قسم فرمائی ہے، اس کا جواب قسم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا جواب قسم یہ ہے کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ رات کو لے جائے اور رات کی تاریکی کو ختم کرے، اور جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ جو راتیں ہیں جو دن ہیں، اور جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ کائنات کو جس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مجرموں کو عذاب دے کر رہے گی۔ یہ جواب قسم محفوظ ہے، محذوف ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کو قائم فرمائیں گے، اور انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، اور جو مجرم ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو سزا مل کر رہے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ قسمیں کھانے کے بعد ان سرکش قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو سرکش قومیں دنیا کے اندر بڑی طاقتور تھیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے بڑی قوت و طاقت سے نوازا تھا، اور صرف قوت و طاقت ہی نہیں بلکہ ان کو عقل اور ہنرمندی بھی بہت اچھی دی گئی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قوم عاد ارم ذات العماد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ارم کے رہنے والے تھے، ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے مکانات بناتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا۔ ذرا انسان غور کرے کہ ستونوں والے خوب اونچے اونچے ستونوں کے مکانات بناتے تھے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسے لمبے تھے، قد والے تھے، اور ایسے موٹے، اللہ رب العزت نے ان کو تندرست اور صحت مند بنایا تھا کہ جیسے ستون ہوتے ہیں، جیسے کھمبے ہوتے ہیں، جیسے پلر ہوتے ہیں، ایسے اونچے اونچے یہ لوگ قد و قامت کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنایا تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ ستونوں والے اونچے اونچے مکانات بناتے تھے، اور یہ ارم کے رہنے والے تھے۔ ارم ان کے جد امجد کا نام تھا، ان کے دادا پردادا کوئی تھے، ان کا نام ارم تھا، اور انہی کے نام پر اس بستی کا نام ارم پڑ گیا تھا۔ تو یہ ارم کے رہنے والے تھے اور بڑے اونچے اونچے ستونوں والے مکانات بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے زمانے کے رسول کی نافرمانی کی، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ جب ان کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر بہت سخت ترین عذاب نازل فرمایا۔ 7 دن 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلسل ہوائیں چلتی رہی، اور جب ہوائیں چلی ہیں تو یہ لوگ زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے اوندھے منہ کہ جیسے کھجور کے تنے اور درخت ہوتے، کیونکہ یہ لمبے قد و قامت کے مالک تھے، اس لیے جب زمین پر یہ لوگ پڑے تھے اور جب یہ عذاب میں ہلاک کیے گئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے یہ کھجور کے تنے اور درخت ہوتے ہیں ایسے زمین کے اوپر بچھا دیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوا، کہ جس اللہ نے ان کو ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، ایسی قد و قامت عطا فرمائی تھی، اور یہ ستونوں کے جیسے لمبے اور اونچے قد کے مالک تھے، لیکن جب اللہ نے کی نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور اللہ کی پکڑ ان پر آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ کسی شہر میں ایسے جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے، ایسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ قوم عاد جو تھے وہ کتنی جو ہے قوت و طاقت کی مالک تھے اور کیسے لمبے اور اونچے قد کے مالک تھے، کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کسی شہر کے اندر پیدا نہیں کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔
وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں، ان کا حال معلوم نہیں کہ جو سمود کے لوگ تھے، قوم سمود کے لوگ، جابوا الصخر بالواد، جو وادیوں میں چٹانوں کو تراش کر بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے، بلڈنگیں بناتے تھے۔ چٹان ہے پہاڑ کی، اس پہاڑ کو تراش کر اسی میں جو ہے مکان کو بناتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ زلزلے سے محفوظ رہتے تھے وہ لوگ، اس میں سینت لگا کر چوریاں کرنے والے جو تھے اس سے بچ جاتے تھے یہ لوگ۔ اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے اور اس میں خوبصورت مکانات بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کی خبر نہیں پہنچی کہ ان کا حال کیا ہوا، ان کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا معاملہ کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ میخوں والے، اس کی بھی تفسیر مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں۔ اس سے تو ایک یہ مراد ہے کہ فرعون جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان کو بڑی سخت ترین سزائیں دیتا تھا اور ان کو زمین پر لٹا دیتا تھا اور ان کے ہاتھ اور پیروں میں میخیں اور کیلیں گاڑ دیتا تھا اور پھر ان کو سزا دیتا تھا، ان کو گرم ریت پر لٹا دیتا تھا اور میخیں ان کے ہاتھوں پر اور ان کے پیروں پر ٹھونک دی جاتی تھیں کہ کسی طرح کی حرکت نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ میخوں سے مراد یہ ہے کہ فرعون کا لشکر بہت بڑا تھا اور یہ جب اس کا لشکر جاتا تھا تو خیمہ لگانے کے لیے جو میخیں گاڑی جاتی تھیں اس سے مراد وہ میخیں ہیں جو خیمہ لگانے کے لیے گاڑی جاتی تھی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا، کیا اس کی خبر نہیں پہنچی؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی پھیلا رکھی تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور ان میں سے اکثروں نے فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی قومیں تھیں اور خاص طور سے فرعون نے سرکشی جو ہے شہروں کے اندر پھیلا رکھی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے تھے ان کو بڑی سخت ترین سزائیں دیتا تھا۔ خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اس نے بہت سخت ترین سزائیں دی اور بہت ان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور ان میں سے اکثر فساد برپا کرتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان پر آپ کے پروردگار کا کوڑا برسا، عذاب کا کوڑا برسا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسایا جو قومیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور کوڑا اس لیے کوڑے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوڑا جب انسان کے جسم پر مارا جاتا ہے تو کوڑا ہر طرف سے لگتا ہے اور ہر طرف سے پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ کوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ایک طرح سے سمجھیے کہ لپیٹ لیتا ہے اور جس طرف سے بھی مارا جائے ہر طرف سے کوڑا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر آپ کے پروردگار کے عذاب کا کوڑا برسا، یعنی ہر طرف سے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ کا پروردگار وہ تاک میں بیٹھا ہوا ہے، گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال سے غافل ہیں، اللہ رب العزت تو تاک میں بیٹھے ہوئے، جیسے گھات لگا کر بیٹھنے والا آدمی کسی اونچی جگہ پر گھات لگا کر بیٹھتا ہے، کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے یا کسی کو پکڑنا ہوتا ہے چھپ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ایسے ہی انسانوں کے اوپر گھات لگائے ہوئے۔ انسان یہ مت سوچے کہ میں آزاد ہوں، میرے کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسانوں کو آگاہ کیا کہ انسان غفلت کی زندگی نہ گزارے، لاپرواہی کی زندگی نہ گزارے اور یہ سوچ کر زندگی نہ گزارے کہ جو کچھ ہے سب کچھ دنیا ہی ہے اور دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور انسان گناہ کرتے وقت پردے کی آڑ میں چھپ کر رات کی تنہائی میں گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کا ذہن اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ وہ ذات اسے دیکھ رہی ہے جو کائنات کی مالک، وہ ذات اسے دیکھ رہی ہے جو پکڑنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہے،
اور جس کی پکڑ سے وہ بچنے والا نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہماری عوامی زندگی اور ہماری جو ہے پبلک میں رہ کر ہماری زندگی، وہ زندگی تو بڑی ہماری صاف ستھری دکھتی ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ آدمی تنہائی کی زندگی میں بچ جائے، تنہائی میں گناہ کو چھوڑ دے، جہاں انسان کی نظر نہیں ہوتی، لیکن وہاں اس کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت گھات میں لگے ہوئے، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کے پروردگار وہ طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان اللہ رب العزت اسے آزماتے ہیں، جب اسے آزمایا اس کے رب نے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اسے عزت دی، وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو عزت بخشتے ہیں، اللہ رب العزت کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں ان نعمتوں کو پا کر بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہیں اسے عزت ملی تو وہ اترانے تو نہیں لگا، گھمنڈ کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا، غرور میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھنے لگا، ان کو ذلیل اور خوار تو سمجھنے نہیں لگا۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو عزت دے کر اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمت دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال انسان جب اس کے رب نے اسے آزمایا تو اسے عزت دی اور اسے نعمتوں سے نوازا، فیقول ربی اکرمن، تو بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ رب العزت اسے آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، دوسری طرح سے جب آزماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو گھٹا دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اب کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی، میری بے عزتی کی۔ جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اسے دنیا میں عزت عطا فرما دیتے ہیں، تب تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی، اور لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے دوسری طریقے سے آزمائش کرتے ہیں، اس کے مال کو گھٹا دیتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، تب پھر یہی بندہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، میری بے عزتی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یتیم کے حقوق کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، اور تمہاری جو رزق میں تنگی ہوئی یہ تمہاری خرابی کی وجہ سے ہوئی، تمہارے فساد کی وجہ سے ہوئی کہ تم یتیم کو وہ عزت جو اسے دینا چاہیے اسے نہیں دیتے ہو۔ یتیم کے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ یتیم اس کے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ اسے عزت دینا چاہیے، اسے ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ اس کو عزت دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے بچوں سے اسے کمتر سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ جس گھر کے اندر کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر صرف ہاتھ کو پھیر دیا جائے، بلکہ سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے اس کا ہر طرح سے خیال کیا جائے اور اس کی ضرورت کو پوری کی جائے اور اس کو وہ عزت دی جائے جو اپنی اولاد کو عزت دی جاتی ہے، اور اس سے اتنی محبت کی جائے جتنی محبت اپنی اولاد سے کی جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے، اور انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ کھو گیا ہے، بہت دیر سے مل نہیں رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
اور کہا کہ اللہ تیرے بچے کو صحیح اور سالم رکھے اور تجھے جلد اور جلد تمہیں بچے سے ملا دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے فلاں شخص، تمہارا بچہ وہاں فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا۔ وہ فوراً خوشی سے دوڑتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، جب تم اپنے بچے کو دیکھو اور جب تمہارا بچہ تمہیں مل جائے اور اس کے پاس جب پہنچنا تو دیکھو تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ کیوں؟ اس کا بیٹا ہی ہے، ان کا بیٹا ہی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ اگر تم بیٹا کہہ کر پکارو گے اور وہاں پہ کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہوگا، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو دل دکھے گا۔ یہ ہے ہماری تعلیمات اور یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آج معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں ہے، تمہارے جو رزق کی تنگی کی گئی وہ اس وجہ سے کہ تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے اور اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھلانے پر ابھارتے نہیں، یعنی مسکین کو کھلانا چاہیے، غریب کی مدد کرنا چاہیے، محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرے، محتاجوں کی مدد کرے، اور یہی چیزیں کام آنے والی ہیں کل کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، دوسرا انسان وہ ہے کہ مال و دولت تو اس کے پاس نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ مالداروں کو ترغیب دلا سکتا ہے، رغبت دلا سکتا ہے، ان کو یتیم اور غریب اور مسکین کو کھلانے پر ابھار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو خود خرچ بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال تم سارا کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ ہیں تمہارے اندر خرابیاں، اس خرابی کی وجہ سے تمہارے اوپر رزق کی تنگی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو تنگ نہیں کیا، یہ تمہارے اندر یہ فساد آیا، بگاڑ آیا۔ تم یتیم پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، مسکین اور غریب کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، اور میراث کے معاملے میں تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ سارے کے سارے مال پر ہم قبضہ جما لیں اور اس کے مالک بن جائیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مال کو مال سے تم حد درجہ محبت رکھتے ہو، بے انتہا محبت رکھتے ہو۔ یہ مال کی محبت اور یہ میراث کے اوپر قبضہ کر لینا اور یتیموں کا حق ادا نہ کرنا، یہ ساری خرابیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رزق کو تنگ کیا ہے۔ اللہ رب العزت بے وجہ رزق کو تنگ نہیں کرتے، یہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ تمہارے اندر بگاڑ ہے، یہ فساد ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اگر مال دیا ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں ادا کرنا چاہیے، اور نیت صاف ہو، دکھلاوا بھی مقصود نہ ہو، اور جتنا ہو سکے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جس کو اپنا مال، اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو، کہ وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال اسے محبوب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کو تم نے جائز اور حلال طریقے پر استعمال کر لیا وہ مال تمہارا ہے، اور جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ مال تمہارا ہے، اور جس مال کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اگر آج یہ دیکھا جائے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے لیں
تو یقین جانیں ہم اپنے مال سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو وارث کے مال سے محبت کرتے ہیں کہ جو ورثہ کو ملنے والا اس کے لیے بچا بچا کے رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، اور اپنے مال کو خرچ کرنے میں خود انسان اپنی زندگی میں حساب رکھتا ہے۔ افسوس کی بات کہ جو انسان خود مال کماتا ہے اور اس کو خرچ کرتا ہے اس کا حساب کتاب رکھتا ہے، اور جو مال چھوڑ کر جائے گا کل اس کا حساب و کتاب کرنے کے لیے بھی موجود نہیں رہے گا۔ افسوس کی بات۔ تو اللہ رب العزت نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے وہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کریں، اور صدقہ فطر جن کے اوپر واجب ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے گیہوں کے حساب سے 80 روپے بنتے ہیں، 80 روپیہ کسی غریب محتاج کو اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر رکھ لیتے ہیں۔ کسی کی زکوٰۃ 1 لاکھ روپے نکلی، اس میں سے انہوں نے 50,000 روپے زکوٰۃ ادا کر دیا اور 50,000 روپے رکھ لیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ خاندان میں یا رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند یا کسی کو ضرورت پیش آ گئی تو اس میں سے دیتے رہیں گے۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ رشتہ داروں کو پہلے دیکھنا چاہیے اور اپنے قریبی لوگوں کو پہلے دیکھنا چاہیے، لیکن ایک بات یہ دھیان میں رکھیں کہ جو 50,000 روپے آپ نے نکال کے رکھے ہیں زکوٰۃ کے، جس میں سے 50 ادا کر دیے اور 50 رکھے ہیں، وہ 50,000 روپے جب تک آپ ادا نہیں کر دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی صرف نکال کر بازو رکھ لینے سے، الگ رکھ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ اچھا طریقہ ہے، یہ سوچ اچھی ہے، لیکن اس سے بھی بہتر سوچ اسلام نے بتلائی ہے اور اس سے بھی بہتر طریقہ ہی بتلایا۔ رمضان المبارک میں آپ نے زکوٰۃ نکالی، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلے، آپ پوری زکوٰۃ کی رقم غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیجئے۔ رمضان کے بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئے سال سے آپ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیجئے، نئے سال سے آپ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیجئے۔ کوئی ضرورت مند محتاج آ گیا شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، آپ اس سے زکوٰۃ کی رقم سے زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ مدد کر دیجئے، 10,000 روپے آپ نے دے دیے۔ 2 مہینے کے بعد کوئی اور ضرورت مند آیا، 20-25,000 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے اس کے مدد کر دی۔ پھر رمضان آ گیا، سال پورا ہو گیا، آپ حساب کر لیجئے، آپ کی 1 لاکھ روپیہ پھر زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اب آپ 1 لاکھ روپیہ جو زکوٰۃ نکل رہی ہے، پہلے آپ 35,000 روپے خرچ کر چکے ہیں، تو آپ 1 لاکھ روپے میں سے 35,000 روپے مائنس کر لیجئے، باقی 65,000 روپے آپ جو ہے غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیجئے۔ یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میرے پاس رقم ہے، آج میرے پاس مال ہے، آج میں کیوں نہ زکوٰۃ نکال دوں، کل ہو سکتا ہے میرے پاس پیسے نہ رہیں اور میرے پاس رقم موجود نہ رہے۔ یہ ان کا حوصلہ تھا اور یہ خرچ کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ لیکن ہم کم از کم یہ کریں کہ جو زکوٰۃ نکل گئی اس کو ادا کر دیں، آئندہ سال کے لیے ہم زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، یعنی لوگوں کو دینا شروع کر دیں، اور جب سال مکمل ہو تو جتنی زکوٰۃ کی رقم ہم دے چکے ہیں اتنی اس سے مائنس کر لیں۔ یہ چونکہ ایک مسئلہ آیا تھا اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی،
وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائی، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی تا حیات حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذرا رکھو۔